تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں، کہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے۔ قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے، ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو غلط ہے ہم صحیح ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے، خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا؟ تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے، تعجب تو جب ہوتا جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، فرشتہ آ کے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا، اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے۔ پیغمبر تو تمہارے درمیان ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورتیں ہیں، وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو کہ جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے، انکار کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ، آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے، حالانکہ آنکھیں تھی ان کی۔ اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے، تباہ کر دیا۔